لیکن سمجھانے کے لیے تیر اور کمان کا تو ہم نے سنا ہوا ہے نا، تیر اور کمان ہم نے سنا ہوا ہے۔ کمان اس طرح ہوتی ہے، جیسے ڈی بچہ لکھتا ہے نا، دائرے کو ہاف کر لیں تو وہ کمان کی شکل بنتی ہے۔ تو فکانہ کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلا تمثیل و بلا مثال، انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ، چونکہ بلند صاحب صدر معزز اساتذہ کرام اور معزز شرکائے محفل، دونوں نزدیک سے آئے ہوئے تمام دوست احباب، بزرگ، بچے، بڑے، سب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج کی اس بابرکت محفل کی نسبت سفر معراج اور شب اسراء کی نسبت سے منعقد ہے۔ آپ اور ہم سب اس مبارک محفل میں تشریف فرما ہیں۔ احباب ذی وقار، چونکہ صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا استاد محترم طاہر منظور مرتضائی صاحب آپ بھی اپنی مسند پہ تشریف فرما ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے گفتگو کرنا کچھ نامناسب سا لگ رہا ہے، لیکن یہ حکم بھی استاد محترم کا ہی تھا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے، عقیدت کے کچھ کلمات ادا کرنے ہیں، اور شب معراج اور شب اسراء کی نسبت سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرات ذی وقار، جتنے دوست احباب جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں اور دارالعلوم ضیاء القرآن حضرت بابا فتح شاہ کیمپس میں تشریف فرما ہیں، سب احباب کو اس مبارک محفل کی نسبت سے اس جگہ بیٹھنے پر خوش آمدید اور مبارکباد کہنا چاہوں گا، اس غرض سے کہ اگر کوئی دوست احباب ہمارے مسلمان بھائی اس وجہ سے بھی اس بارونق محفل کو محفل نہ سمجھیں اور شب معراج اور شب اسراء کی وجہ سے وہ محفلیں اور پروگرام منعقد نہ کریں اور یہ گمان کریں کہ سنی لوگ تو بس لنگر کھانے کا اور محفل کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اس شب معراج اور شب اسراء کی کوئی دین میں، کوئی اسلام میں ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ان کے اس سوال پر اور اس وہم و گمان پر میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا چاہوں گا، جو ہر مقرر، ہر خطیب اسی آیت سے بیان شروع کرتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضرات ذی وقار، اگر یہ سیر اتنی اہم نہ ہوتی، اگر یہ سفر معراج اتنا اہم نہ ہوتا، اگر یہ فضول کی گفتگو ہوتی، اگر یہ کوئی لغو سیر ہوتی، استغفر اللہ معاذ اللہ، اگر یہ کوئی فضول اور ناقص کام ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم اللہ پاک اپنے کلام کا حصہ ہی نہ بناتا، اللہ پاک اس سیر کو، اس سفر کو اپنے کلام کا حصہ ہی نہ بناتا۔ تو حضرات ذی وقار،
میں نہایت ادب سے دست بستہ آپ کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر اس سفر کا حصہ بنے عالم تخیل میں، کہ ہمیں بھی اس سفر کی کچھ خیرات مل سکے۔ آقا تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا اور ہماری معراج کے تیرے نقش پا تک پہنچے۔ اس محبت ذوق اور شوق کے ساتھ اس محفل کا حصہ بنے، اپنے دھیان کو اپنے وجدان کو اس طرح ساتھ چلیں کہ میری گفتگو کے بعد جب استاد صاحب کی گفتگو شروع ہو تو آپ اس انداز کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ استاد صاحب کو بھی گفتگو کا مزہ آ جائے اور لطف آ جائے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیر کو موضوع سخن بنایا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام کوئی عام کلام یا کسی شاعر کا کلام یا کسی دنیا کی کتاب، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کلام میں جو بھی کوئی بات بیان کی گئی ہے اس میں ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں حکمتیں ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضرات ذی وقار اس آیت مبارکہ کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ استاد محترم کریں گے۔ میں صرف چند الفاظ، چونکہ حکم تھا استاد محترم کا، حضرات ذی وقار جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اس طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے، جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اسی طرز کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی پروگرام گھر میں منعقد کرنا چاہیں، ہم صدا بھیجتے ہیں، پنجابی میں میسج بھیجتے ہیں۔ کوئی اچھا پروگرام ہو، شادی ہو تو ہم باقاعدہ کارڈ چھپواتے ہیں اور نئی اور اس طرح کے کسی پیغامبر کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور اگر اس سے بھی کچھ خاص پروگرام ہو تو اپنے گھر کے کسی اہم فرد کو بھیجتے ہیں، اگر کوئی غصہ گلا ہے تو وہ ختم کر کے اسے ساتھ لے کر آؤ۔ جس طرح کا پروگرام ہو اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں باری تعالیٰ تیری سیر کے کروائے جانے پر اور مصطفیٰ کو بلائے جانے پر کہ تو نے نوری مخلوق کے جو سب سے افضل بندہ تھا، نوری مخلوق میں جو سب سے افضل ہستی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھیج کر حضور کو بلایا گیا۔ حضرات گرامی، اگر یہ کوئی عام سیر ہوتی اور یہ کوئی عام سفر ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی حضور کے دل میں وحی نازل فرماتے ہیں اور کبھی جبریل کو بھیج کر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس بار بھی اللہ رب العزت حکم صادر فرماتے کہ سونے آ تجھے سیر کرواؤں، لیکن نہیں، جبریل کو بھیجا، ساتھ میں سواری بھی بھیجی، ساتھ میں سواری بھی بھیجی۔ اب جو نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑتے ہیں ان کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر حضور تھے بشر تو بشریت رہ گئی بیت المقدس پر، اگر حضور ہوتے فقط بشر تو حضور اپنے گھر سے اٹھے، حرم شریف میں تشریف لائے، حرم شریف سے حضور نے سفر شروع فرمایا اور بیت المقدس تک گئے۔ اگر بشریت ہوتی تو بیت المقدس تک رہ جاتے۔ حضور اس بات میں کوئی گمان، کوئی وہم
کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے آقا بیت المقدس سے بھی اوپر، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر گئے اور اللہ پاک کی قربت میں گئے، اللہ پاک کی قربت میں گئے۔ تو حضرات ذی وقار یہاں پہ نور اور بشر کا جھگڑا بھی ختم ہوتا ہے۔ اور اگر فقط اس سے اوپر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، بشریت سے اوپر، لوگ ابھی مصطفیٰ کی نورانیت کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے، اور اللہ کی عزت کی قسم میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر فقط حضور بشر ہوتے تو بیت المقدس تک رک جاتے، اگر فقط میرے مصطفیٰ نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا تک رک جاتے، جہاں پر معذرت کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ سونے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میرے مصطفیٰ نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا کراس ہی نہ کر سکتے، اگر فقط میرے مصطفیٰ نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا کراس نہ کر سکتے۔ تو حقیقت مصطفیٰ یہ ہے کہ نہ مصطفیٰ حقیقت میں بشر ہیں، نہ میرے مصطفیٰ حقیقت میں نور ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہیں۔ میرے مصطفیٰ بشر بھی ہیں، جو مصطفیٰ کی بشریت کا انکار کرے وہ کفر ہے، جو مصطفیٰ کی بشریت کا انکار کرے کفر ہے، جو نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ بھی کفر ہے۔ لیکن حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ ایمان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے کہ حقیقت مصطفیٰ ڈھونڈنا چاہتے ہو کیا ہے تو وہ آپ گم ہو جائیں گے میرے مصطفیٰ کی عقیدتوں اور محبتوں، اور اگر آپ محبت اور ذوق میں گم ہو کر یہ حقیقت جاننا چاہیں تو آپ گم ہو جائیں گے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ نہ بشریت میں ہے نہ نورانیت میں ہے، حقیقت مصطفیٰ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ حضرات ذی وقار جب میرے مصطفیٰ کریم براق پر تشریف فرما حرم شریف سے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے۔ حدیث مبارکہ سنن الکبریٰ میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے یصلی صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ کی محبتیں چاہوں گا، آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اب یصلی وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب صلاۃ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور صلاۃ درود و سلام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اکثر راوی اور شارحین نے اس حدیث کا ترجمہ یوں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے، زندگی میں اگر نماز فرض ہو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے اس کا استقبال نہیں کرنا، پہلے فرض ادا کرنا ہے۔ تو حضرات ذی وقار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قبر میں کوئی فرض نماز نہیں تھی۔ اگر کسی ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا یصلی کا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انبیاء، وہ رسول، وہ پیغمبر میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ اگر ہمارے دور نبوت میں اور ہماری دور زندگی میں، ہمارے دور حیات میں اگر مصطفیٰ آ گئے تو ہم اپنی شریعت چھوڑ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے۔ انبیاء اس طاق میں تھے کہ نہیں؟ انبیاء اس آرزو میں تھے کہ نہیں؟ انبیاء اس آرزو میں تھے۔ اور تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھیے، 300 سے زیادہ انبیاء کی قبریں صحن کعبہ میں ہیں۔ وہ فقط اسی وجہ سے کہ جب کسی نبی کی نبوت کا
وقت ختم ہو جاتا، اگر اللہ پاک نے کوئی ڈیوٹی کوئی منصب لگایا ہوتا وہ ادا کر چکے ہوتے تو وہ سفر کر کے مکہ شریف میں آ جاتے، اس آرزو میں باقی زندگی گزارتے کہ شاید مصطفیٰ کا آمد ہو جائے، حضور کا آنا ہو جائے، حضور کی آمد ہو جائے، ہمیں حضور کی صحابیت کا شرف نصیب ہو جائے۔ تو میں یہاں پر وہی حدیث کو دوبارہ پھر پڑھنا چاہوں گا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حدیث مبارکہ میں تو یہی الفاظ آئے ہیں۔ اب آگے بات سمجھ کی اور ترجمے کی آ گئی ہے، تو میں نہایت ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے یا درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہوگا کہ آج آپ نے مقتدی بننا ہے، مصطفیٰ نے امام بننا ہے۔ بیت المقدس میں آپ انوائٹڈ ہیں، آپ کو مدعو کیا گیا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں اکٹھے ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ کی باجماعت نماز پڑھائیں گے، آپ مقتدی ہوں گے، آپ کو اس خوبی سے اور اس شرف سے بہراور کیا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار، میرا ایمان، میرا وجدان اور میرا ایقان یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے بلکہ مصطفیٰ کی آمد پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی کہ یہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے، یہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے۔ تو کیسا ایمان، کیسا ذوق، کیسا وجدان کہ گزر بھی مصطفیٰ کا ہو، سواری مصطفیٰ کی گزرنی ہو، آمد مصطفیٰ کی ہونی ہو، اور مصطفیٰ کی امامت میں نماز بھی ادا کرنی ہو، اور قبر میں کھڑے نماز خدا کی نیت لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ یصلی، صلاۃ کا لفظ ہے نا، تو صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے، صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے۔ تو یہ جو موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے، ذوق اور ایمان کی کیفیت یوں کہتی ہے کہ وہ نماز خدا کی نہیں پڑھ رہے ہوں گے بلکہ وہ تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ حدیث مبارکہ سے باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پر نماز ادا فرمائیں، صحابہ ان کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کریں، ادھر مصطفیٰ کریم کچھ دن کی علالت کے بعد اپنی طبیعت میں فرحت محسوس کرتے ہوئے پردہ ہٹائیں تو صحابہ اپنی نمازیں بھول کر، قبلہ کا سمت اور رخ بھول کر مصطفیٰ کے چہرہ انور کی طرف تکنے لگ جائیں۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا کہا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اگر یہ وقت گزر جاتا، مصطفیٰ کریم کی سواری گزر جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس استقبال کا دوبارہ شاید کبھی موقع ملتا یا نہ ملتا۔ انہوں نے غنیمت جانا کہ میں قبر میں کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ پڑھوں، کیوں؟ مصطفیٰ کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، میرے کریم آقا جب سفر کرتے کرتے آسمانوں سے پار گئے، مالا اعلیٰ پر گئے، تو حضرات ذی وقار آخری صرف 3 الفاظ میرے مصطفیٰ کو جب اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا فرمایا، اپنا قرب عطا فرمایا، اپنے قریب کیا، تو قرآن کہتا ہے ثم دنا، اللہ رب العزت نے حضور کو دنا کے مقام قرب پر بٹھایا، یا حضور کو دنا کے مقام قرب پر پہنچایا۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم فتدلی، پھر حضور کو فتدلی کے مقام قرب پر لے جایا گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے او ادنا، ثم دنا
فتدلّا، دو مقام قرب بیان کیے، پھر فکان قاب قوسین، تیسرا مقام قرب کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کعبہ قوسین کے مقام قرب پر پہنچایا، پھر چوتھا مقام او ادنا، اس سے بھی کم۔ تو حضرات ذی وقار صرف ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا ثم دنا، کہ میں نے حضور کو مقام دنا پر پہنچایا، تو دنا نکلا ہے دنی، دنیا اور ادنا سے۔ دنیا بھی پست ہے، دنیا بھی پست ہے، اور ادنا کا مطلب بھی گھٹیا ہے۔ دنی کا مطلب یوں محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب حضور ثم دنا کے مقام پر پہنچے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ندا دی ہوگی کہ اے حبیب رک جا، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آئے ہیں کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کف یا محمد، اے حبیب آپ رک جائیں، اے حبیب میرے ساتھ دہرائیں ذرا، آپ رک جائیں، اے حبیب آپ رک جائیں۔ باری تعالیٰ میرے مصطفیٰ نے عرض کی ہوگی باری تعالیٰ کیوں رک جاؤں، خود ہی تو بلایا ہے، خود ہی تو بلایا ہے۔ تو حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ کف یا محمد، اے محمد آپ رک جائیں، اے مصطفیٰ اپنے گھر سے چل کر حرم شریف تک تو آیا ہے، حرم شریف سے چل کر بیت المقدس تک تو آیا ہے، بیت المقدس سے چل کر مقام منتہا تک تو آیا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے چل کر ثم دنا کے مقام پر تو آیا ہے۔ اے حبیب اب رک جا، میں رب ہو کر خود تیرے استقبال کے لیے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نیچے اتر کر اپنی شان کے لائق جس بھی منزل پر تھے، اللہ رب العزت کی ذات اپنے مقام اور مرتبے کے لائق جس بھی مقام پر تھے، اللہ رب العزت اتر کر مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے۔ اور پھر ثم دنا فتدلّا، فتدلّا کا بھی مطلب تدلیہ سے ہے، اس کا مطلب بھی نیچا ہے۔ خدا پھر اتر کر مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے، یعنی خدا مصطفیٰ کے اور قریب ہوا، خدا مصطفیٰ کے اور قریب ہوا، پھر خدا مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوا کہ قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین، حضور کو اتنا قریب کیا، اور اللہ پاک اپنی شان کے لائق جس بھی مقام پر تھے اس مقام سے دو بار اتر کر تیسری بار حضور کے اتنے قریب ہوئے کہ دو قوسوں کا اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس بلند بالا بارگاہ میں کوئی مثال اور تمثیل جچتی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تیر اور کمان کا تو ہم نے سنا ہوا ہے نا، تیر اور کمان ہم نے سنا ہوا ہے۔ کمان اس طرح ہوتی ہے، جیسے ڈی بچہ لکھتا ہے نا، دائرے کو ہاف کر لیں تو وہ کمان کی شکل بنتی ہے۔ تو فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلا تمثیل و بلا مثال، انتہائی ادب اور معزز کے ساتھ، چونکہ بلند اور بالا بارگاہیں ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت میں اور مصطفیٰ میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہوگا جتنا دو کمانوں میں فاصلہ ہے۔ ادھر سے کریم آقا نے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، ادھر سے اپنی قدرت کے اور اپنی شان کے لائق خدا نے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، تو وہ دو کمانوں کا فاصلہ بن گیا۔ آگے پھر قرآن نے کہا کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ کو اتنا قریب کیا کہ او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی جب ہم گلے مل جائیں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں، جب دو ملنے والے ایسے ہاتھ پھیلائیں وہ دو کمانوں کا فاصلہ، اور جب مل جائیں گلے تو کمانوں کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنے مقام قرب پر مصطفیٰ کو پہنچایا کہ فاصلے ختم ہو گئے، فاصلے مٹ گئے۔ حضرات ذی وقار فاصلے مٹ گئے، اور میں اللہ حضرت کا شعر یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دوستان ذی وقار، میرے مصطفیٰ کریم آقا کی شان میں
گفتگو کرنے والے اور لغو گفتگو کرنے والے، کبھی نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑنے والے، کبھی علم مصطفیٰ پر بحث کرنے والے، کبھی اختیار مصطفیٰ پر بحث کرنے والے، کبھی میرے مصطفیٰ کے تصرف پر بحث کرنے والے، یہ واقعے کو اگر دیکھ لیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو کس بلندی پر اور کس مقام پر اور کس قربت والی منزلوں تک لے کے گئی، اتنا قریب کیا، اتنا حبیب کو قریب کیا، اتنا مصطفیٰ کو قریب کیا کہ سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فاصلے مٹا دیے۔ ہاں ایک فاصلہ میرے مصطفیٰ نے برقرار رکھا کہ عبد اور معبود کا فرق ختم نہیں ہوا۔ جو خدا کو مصطفیٰ کہے یا مصطفیٰ کو خدا کہے وہ کفر ہے۔ حضرات ذی وقار خدا خدا ہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر عطا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر تقسیم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر بلاوا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر قربت ایک ہے۔ حضرات ذی وقار یہ جتنے الفاظ ادا کیے یہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ اذان من اللہ و رسولہ، جب بلاوے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اسی طرح محبت میں، قربت میں، عطا میں، سکھاؤ میں، غنا میں، ہر حکم میں قرآن میں اللہ رب العزت نے حضور کو اپنے قریب کر دیا، اور اگر کوئی فاصلہ رہ گیا تھا وہ شب معراج مٹا دیا۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں حضور کی محبت، حضور کا ادب اور حضور کا عشق کامل طریقے سے عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں حضور کی محبت کا رنگ نظر آئے، حضور کی سنت کا رنگ نظر آئے، حضور کی محبت میں جئیں اور حضور کی محبت میں مریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔